इंजीनियर रशीद को लेकर इस वक्त चर्चा हो रही है और इंजीनियर रशीद को लेकर उमर अब्दुल्ला ने हाथ जो है वो खड़े कर दिए हैं और बधाई दी है इंजीनियर रशीद को। उनकी वालिदा से भी हमने बात करने की कोशिश की, अबरार से भी बात करने की कोशिश की। अब हमारे साथ मौजूद है सलमान नज़ामी जी, जो कि डीपीएपी के सीनियर लीडर हैं, जिन्होंने इंजीनियर रशीद को सपोर्ट करने का जो है बाकायदा तौर पर ऐलान किया था। सबसे पहले सलमान साहब आपसे ये जानना चाहेंगे, मौजूदा जो हालात है यानी कि अनप्रिडिक्टेबल जिसे हम कह सकते हैं, वो चीजें सामने आ रही हैं। अगर देखें तो मियां अल्ताफ लारवी जो है वो लीड कर गए हैं, महबूबा मुफ्ती करीबन बहुत ज्यादा पीछे रह चुकी हैं, और इसी तरीके से आपके कैंडिडेट जो हैं वो कहीं भीड़ में नजर भी नहीं आ रही। मगर एक बात जरूर है, इंजीनियर रशीद को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है और साफ तौर पर इंजीनियर रशीद की जीत जो है वो अब मुबैना तौर पर सही मानी जा रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इंजीनियर रशीद साहब, अगर हम देखें कि अगर वाकई किसी ने कुर्बानी दी आर्टिकल 370 के हटने के बाद, वो इंजीनियर रशीद साहब थे। और अगर नेशनल लेवल पे पार्लियामेंट में 370 के खिलाफ जो 370 का डिसीजन हुआ था बीजेपी हुकूमत का, उसके खिलाफ अगर आवाज किसी ने उठाई, वो गुलाम नबी आजाद साहब थे। तो हमारी पार्टी अभी नई थी, 1-1.5 साल की पार्टी है, और इसमें हमारे जो कैंडिडेट थे, चाहे साउथ कश्मीर के हों, चाहे श्रीनगर के हों, हालांकि अच्छा वोट उन्होंने लिया, लेकिन वो नए थे और उनका एक्सपीरियंस भी उतना नहीं था। लेकिन हमें अपने कार्डर को यूनाइट करना था। और जो बारामूला में जो हुआ, जब हमारे जो वहां डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है शुएब लोन साहब, उनका जब कैंडिडेचर जो है फाइनलाइज हुआ, तो उन्होंने ही कहा कि भाई मैं नहीं लड़ना चाहता, और आजाद साहब ने भी उनको कहा कि ठीक है, आप इंजीनियर रशीद साहब को ही सपोर्ट करिए। फिर हमें खुल के आना पड़ा और ये सपोर्ट हमने की, क्योंकि इंजीनियर रशीद साहब का पूरा परिवार सदमे में था। उनकी वालिदा का आपने भी आज इंटरव्यू लिया, लेकिन पहले उनके हमने कई बयानात सुने, और उनके वालिद साहब 5 साल से उनसे मुलाकात नहीं कर पा रहे थे, और उनके बेटे अबरार साहब जो है उनकी आंखों में आंसू थे। तो कश्मीरियत को फिर से जिंदा कर दिया है नॉर्थ कश्मीर के लोगों ने। जो कश्मीर की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि जब अमरनाथ यात्री यहां आते हैं तो कश्मीरी आवाम जो है वो अपना दिल खोल के अपने कांधों पे उनको चढ़ा के जो है दर्शन करवाती है। आप देखिए, जब एक फौजी जो है कश्मीर में अगर वो किसी एक्सीडेंट में जख्मी होता है, तो कश्मीर का नौजवान उसको कांधे पे चढ़ा के अस्पताल में पहुंचाने। आपने ऐलान किया था, मुखालिफ बहुत ज्यादा हो गए थे, आपके बड़े बयान आ रहे थे। बिल्कुल, एक बहुत टफ फैसला था, क्योंकि इंजीनियर साहब जो है टेरर फंडिंग के केस में अंदर हैं, और बहुत सी लोगों ने हम पे भी सवाल उठाए कि भाई आप किस इंसान को सपोर्ट कर रहे हो। जो ये कौन लोग थे जिन्होंने आप पे सवाल उठाए? कमेंट्स आप देखिए, बहुत से भाजपा के हैं, कांग्रेस के हैं, बहुत से लोग ऐसे थे जम्मू कश्मीर के भी। उन्होंने हमें कहा कि भाई आप किस इंसान के पीछे चल रहे हो। जो मेरे इंटरव्यूज हो, जो हमारी कंपेनिंग वहां की, ताज मोहिद्दीन साहब हैं, शुएब लोन साहब हैं, इरशाद साहब हैं सोपुर के, निसार साहब हैं गुरेज के, मुनीर साहब हैं, सभी लीडरों ने डीपीएपी का फैसला किया था कि हम इंजीनियर साहब को सपोर्ट करेंगे। फिर आजाद साहब ने कहा कि भाई एक इंसान जो कश्मीर से ताल्लुक रखता है, जो एमएलए रहा है, जिसने मेरा साथ दिया उस वक्त राज्यसभा में, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसका साथ दूं। आजाद साहब को इसीलिए लोग पसंद करते हैं, उन पे भरोसा है आजाद साहब पे। तो इसीलिए आजाद साहब ने ये नहीं देखा कि हम जीतें या हारें, या हमें कोई लालच हो कि भाई हम वहां से जो है इलेक्शन लड़ें। तो आजाद साहब ने ये फैसला लिया कि नहीं, एक शख्स आर्टिकल 370 के इमीडिएट हटने के बाद जो है जेल में है, और 5 साल से जेल में है। उनका परिवार बहुत सादा है, सिंपल जिंदगी गुजारते हैं। वो उमर अब्दुल्ला की तरह क्रिसमस मनाने के लिए लंदन नहीं जाते, वो उमर अब्दुल्ला की तरह गुलमर्ग जो है स्कीइंग करने नहीं जाते। उनके बच्चे जो है सिंपल लाइफ जीते हैं, अबरार हो, उनके दूसरे भाई हो। तो उमर अब्दुल्ला के बच्चों की तरह वो बाहर पढ़ के नहीं आए हैं, उमर अब्दुल्ला की बच्चों की तरह वो बड़े बड़े महलों में नहीं रहते, बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं चलाते। तो वो एक सिंपल परिवार है, सिंपल खानदान है। और नॉर्थ कश्मीर के लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, वहां की माओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों का खासकर, कि उन्होंने बढ़ चढ़ के इस इलेक्शन में हिस्सा लिया और दिखा दिया उमर अब्दुल्ला को, बाकी महबूबा मुफ्ती को, जिन्होंने 370 पे ड्रामा किया। ड्रामा किन लोगों ने किया, क्या मानते? देखिए, फारूक अब्दुल्ला साहब ने बयान दिया कि हमारे दरवाजे बीजेपी के लिए खुले हैं। आजाद साहब ने किसी को सपोर्ट नहीं किया, सिर्फ इंजीनियर रशीद साहब को सपोर्ट किया। बीजेपी ने अपनी पार्टी को सपोर्ट किया, सजाद लोन साहब को सपोर्ट किया, हमें किसी ने सपोर्ट नहीं किया। और हमने सिर्फ ये कहा कि भाई हम पार्लियामेंट से निकल के आए हैं, आजाद साहब रिटायर होकर आए हैं, हमने जम्मू कश्मीर में सरकार बनानी है, आजाद साहब को चीफ मिनिस्टर बनाना
بنانا ہے, ہم نے کام کرنا ہے. آزاد صاحب کے 2.5 سال جو ہیں آپ کے سامنے ہیں, انہوں نے کالج دیے, انہوں نے ڈسٹرکٹس بنائے, ڈیولپمنٹ کی آزاد صاحب نے, ان پہ کوئی داغ نہیں ہے. فاروق عبداللہ صاحب کی طرح انہوں نے کرکٹ کا سکیم نہیں کیا, عمر عبداللہ صاحب کی طرح ایک سال میں 128 نوجوانوں کا قتل نہیں کیا, محبوبہ مفتی کی طرح 300 لوگوں کا قتل نہیں کیا, محبوبہ مفتی کی طرح 3000 کشمیر کے نوجوان جس میں لڑکے اور لڑکیاں تھی ان کی آنکھیں نہیں لی. تو ان لوگوں نے کشمیر کی عوام پہ ظلم کیا ہے, ٹاڈا لایا, پوٹا لایا. عبداللہ نے جس طریقے سے پہلے ہی ہار مان لی, ہاتھ کھڑے کر دیے, سجاد لوگ نے بھی, کریں گے کیا کہیں گے؟ بتائیے, کشمیریت کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے کہ ہم مہمان نواز ہیں. جی عمر عبداللہ ٹوکری لے کے یہاں سے گئے اور کمپیننگ میں آپ نے دیکھا, انڈیا ٹوڈے میں انٹرویو تھا, انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ میں ٹوکری میں اپنی چائے لاتا ہوں, گھر سے ہی لاتا ہوں. دیٹ مینس کہ بارامولہ کے لوگوں کے ہاتھ کی وہ چائے بھی نہیں پیتے, بسکٹ بھی نہیں کھاتے, کھانا بھی نہیں کھاتے. تو بارامولہ کے لوگ کیوں ان کو ووٹ دیتے؟ جس شخص نے ایز چیف منسٹر نہ روزگار دیا, نہ ترقیاتی کام کیے, پارلیمنٹ میں آپ کے 3 MP تھے, پھر آپ بولیں گے این سی 2 سیٹیں جیتی. وہاں مذہب کا کارڈ کھیلا این سی نے. کون سے مذہب؟ میاں صاحب پہ کون؟ میاں صاحب ایک ریلیجیس لیڈر ہیں. جی, تو وہ ایک ریلیجیس لیڈر ہیں, اور رحولہ صاحب بھی ریلیجیس لیڈر ہیں. وہاں انہوں نے ریلیجیس لیڈر, اگر ان کے ایم پیز نے کام کیا ہوتا, اگر ایم پیز نے پارلیمنٹ میں آواز بلند کی ہوتی 370 پہ, پھر فاروق صاحب بھی الیکشن لڑتے. میاں الطاف نے تو کلیئر کیا تھا کہ پیر مریدی کا کچھ نہیں ہے, لوگ مجھے اپنے کام سے ووٹ دیں گے. وہ اس سے پہلے منسٹر بھی رہ چکے ہیں اور کام کو دیکھ کر ووٹ دیں گے. تو کس طریقے سے انہوں نے پیر مریدی کا فائدہ اٹھایا؟ میاں صاحب کے جتنے بھی وہاں چاہنے والے تھے, جو مرید تھے, انہوں نے سیدھا کہا کہ بھائی ہمیں ان سے یہی رشتہ ہے کہ وہ ہمارے پیر ہیں. جی, رحولہ صاحب کے بھی یہاں جتنے بھی سپورٹرز تھے, انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے شیعہ کمیونٹی کے امیر ہیں, لیڈر ہیں. تو ہم نے اس بیسس پہ, ہمیں پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں, کیونکہ ہمارے بھی 1-2 ساتھی جو تھے انہوں نے میاں صاحب کو سپورٹ کیا وہاں رجوری پونچھ میں. انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہم میاں صاحب کو ایز اے ریلیجیس لیڈر, ایز اے پیر, ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو آپ مانتے ہیں کہ وہ ایز اے ریلیجیس لیڈر جیتے ہیں, نہ کہ ان کے کام کی وجہ سے؟ ہم بھی ان کا احترام کرتے ہیں. ہمارے ان کے جو بیٹے ہیں بہت عزیز دوست ہیں, بہت فاسٹ فرینڈ ہیں میرے, تو ہمارے ان کے ساتھ ذاتی تعلقات ہیں. آزاد صاحب کے ان کے ساتھ ذاتی تعلقات ہیں. آزاد صاحب نے ان کی ہمیشہ مدد کی ہے. ان کے والد صاحب جو ہیں میاں صاحب, پدم شری ایوارڈ جو ہے ان کو ملا, وہ آزاد صاحب جب منسٹر تھے. تو بہت سے اچھے تعلقات رہے ہیں آزاد صاحب کے ان کے ساتھ. تو وہ ریلیجیس لیڈر تھے, اس لیے وہ جیت گئے. اگر این سی کا اگر نہیں ہوتے تو محبوبہ مفتی جیتتی, نہیں ہار جاتی این سی, محبوبہ مفتی جیت, ہم بھی جیت سکتے تھے. آپ کس طرح سر, آپ کے کینڈیڈیٹ نے کتنے ووٹ لیے؟ آپ کے ہمارا ایک اپنا ووٹ بینک ہے. دیکھیے ہمارے پاس تاج محی الدین صاحب تھے نارتھ کشمیر میں, ہمارے ساتھ شعیب لون صاحب جو ایکس MLA ہیں, وہ DPAP کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ تھے, جو سب سے پہلے میدان میں کود گئے ابرار رشید صاحب کے ساتھ. وہ تو بالکل, اب اگر آپ کے کینڈیڈیٹ بہت پیچھے ہیں. نہیں, کہاں ہے, سری نگر میں ہمارے کینڈیڈیٹ نے اچھے ووٹ لیے. ابھی دیکھیے ہمارے جو 2 کینڈیڈیٹ تھے وہ نئے تھے, بالکل نئے تھے, جو سیاست میں تھے بھی نہیں پہلے. عامر صاحب تو سیاست میں پہلے تھے ہی نہیں. آزاد صاحب نے کہا کہ عمر خاندان, عبداللہ خاندان, فاروق خاندان, کیا یہی چلتا رہے گا؟ مفتی خاندان, پھر التجا خاندان, باقی خاندانی سیاست کو ہم نے ختم کرنا ہے. انجینئر رشید صاحب عام کشمیری تھے. انجینئر رشید صاحب نے قربانی دی ہے. 5 سال جو انسان جیل میں ہوگا, ہمارے اندر بے غیرتی نہیں ہے, غیرت ہے. کشمیری عوام نے اپنی غیرت مند جو آج ایک مثال قائم کی ہے کہ کشمیر کے لوگ بے غیرت نہیں ہیں, ان کے اندر ایمان جاگا ہے. این سی نے جو ننگا ناچ کیا, این سی نے جو ہماری بہن بیٹیوں کو ڈسکو کروایا, نچوایا, اس کے خلاف ووٹ پڑا ہے. اور این سی نے, دیکھیے میں آپ کو کہوں, BJP کے خلاف ہم مقابلہ کر رہے تھے چناب ویلی میں. 7 لاکھ لوگ وہاں مسلم ہیں, ووٹرز مسلم ہیں. سروڑی صاحب ہم مقابلہ کر رہے تھے, آزاد صاحب مقابلہ کر رہے تھے. وہاں لال سنگھ جو ہے, جس نے 8 سال کی بچی آصفہ کے ریپسٹ کا ساتھ دیا, قاتلوں کا ساتھ دیا, وہ اسی لال سنگھ کو محبوبہ مفتی نے سپورٹ کیا. یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے ان کو. سینٹر پہ کیا کہیں گے؟ یہ اللہ کی طرف سے عمر عبداللہ کو آج سزا ہے ہارنے کی, محبوبہ مفتی کو. اس بچی کے آنسو ہیں, ابرار صاحب کے آنسو ہیں, یہ سامنے آئے. کشمیر کے لوگ جو ہیں بے غیرت لوگ نہیں ہیں, ایمان والے ہیں. ہر 1 میٹر کے بعد یہاں ایک مزار ہے, جہاں
اذانوں کی گونج ہوتی ہے، جہاں تلاوتوں کی گونج ہوتی ہے، جہاں لوگ جو ہیں ہر ایک بزرگ کا احترام کرتے ہیں، اور جو شخص 5 سال سے جیل میں ہے، کس کے لیے؟ اپنے لیے ہے وہ۔ سینٹر کے بارے میں کیا کہیں گے؟ این ڈی اے اور انڈیا الائنس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے، انڈیا الائنس فائٹ دے رہی ہے بی جے پی کو، جو پورے ہندوستان میں نے پہلے بھی کہا کہ بی جے پی جس کے ساتھ یہاں ہے وہ سامنے ہوا ہے۔ ہم نے تو پہلے بھی کہا تو نہ ہم بی جے پی میں جائیں گے تو نہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ پھر ہم نے انجینئر صاحب کو سپورٹ نہیں کی ہوتی۔ ابرار صاحب نے اپیل کی آزاد صاحب کو کہ ہمیں آپ کی سپورٹ۔ اگر آزاد صاحب بی جے پی کے ساتھ ہوتے تو انجینئر صاحب کے بیٹے کہاں اپیل کرتے آزاد صاحب کو؟ اگر ہماری وہاں فوٹنگ نہیں ہوتی تو انجینئر صاحب کے بیٹے کیوں اپیل کرتے آزاد صاحب کو کہ ہمیں آپ سپورٹ کریے؟ تو ہماری وہاں فوٹنگ تھی، ہماری وہاں بیس تھی، کوئی جگہوں پہ ہم کمزور تھے۔ 1-1.5 سال کی پارٹی ہے، ابھی ہمیں اسمبلی میں فوکس کرنا ہے، مضبوطی سے ہم لڑیں گے۔ آپ دیکھیں گے آنے والے چیف منسٹر آزاد صاحب ہوں گے، اور انجینئر رشید صاحب کو ہم نکالنے کا کام کریں گے۔ ان کا نکلنا بہت لازمی ہے، جو بھی حکومت کیا بنے۔ انجینئر رشید صاحب آپ رہا ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہونے چاہیے۔ مجھے شک آ گیا، ایک شک مجھے عمر عبداللہ صاحب کے ٹویٹ پہ آیا، جو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں نکلیں گے۔ کیوں نہیں نکلیں گے؟ وہ ایم پی ہیں، کیوں نہیں نکلیں گے؟ کیا عمر عبداللہ صاحب نے سیٹنگ کی ہے کسی ایجنسی کے ساتھ؟ کیا کورٹ میں سیٹنگ ہوئی ہے؟ کسی ایجنسی کے ساتھ سیٹنگ ہوئی ہے عمر عبداللہ کی؟ یا عمر عبداللہ کی ہار کی وجہ سے سینٹر ان کو جو ہے ریلیز نہیں کرے گی؟ دیٹ مینس کہ عمر عبداللہ ملے ہوئے ہیں اور بی جے پی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اگر سینٹر میں بی جے پی حکومت آئے گی تو عمر عبداللہ جو ہے انہوں نے ٹویٹ بھی کر دیا کہ یہ باہر نہیں نکلے گا۔ دیٹ مینس کہ ہم کہتے ہیں نکلنا چاہیے، نکلے گا، لیکن عمر کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں، دیٹ مینس کہ ملے ہوئے ہیں، یہ چاہیں گے نہیں کہ انجینئر رشید باہر نکلے۔ ان کے ٹویٹ سے صاف ہو گیا، کیونکہ وہ جس طریقے سے ان کا ایروگنس ہے، آج وہ جواب دے دیا کشمیر کی عوام نے۔ خیر، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سلمان نظامی جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے، ایک اپڈیٹ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ دیکھتے رہیے دی ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ۔